السلام علیکم، صبح بخیر۔ آئی وی ایس کی جانب سے اسلامیت کا ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ موضوع شروع کرنے سے پہلے چند ہدایات جن کے پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کو یقینی بنائیں۔ سب سے پہلے کتاب کا صفحہ نمبر 92 سے 94، یعنی کہ کل جو ہم نے موضوع شروع کیا تھا حدیث مبارکہ 11 سے 15 پہ ہم نے بات کی تھی، اور آج ہم بات کریں گے 16 سے 20 تک۔ تو کتاب اپنے سامنے رکھیں، رف کاپی اپنے سامنے رکھیں، پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں، جو بات، جو الفاظ، جو سوال آپ کے ذہن میں ہو اس کو نوٹ کرتے جائیں۔ آپ کو آخر میں جو ہے وہ دوران لیکچر جو ہے وہ سوال پوچھنے سے گریز کریں۔ جیسے ہی سبق اختتام کو پہنچتا ہے تو آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ سوالات جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور اس کے جوابات آپ کو دے دیے جائیں گے۔ حدیث مبارکہ شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 16، للصائم فرحتان فرحۃ عند افطارہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ لغت کی طرف آتے ہیں۔ للصائم یعنی روزے دار، فرحتان یعنی کہ خوشیاں، عند افطارہ ایک افطار کے وقت، عند لقاء ربہ لقاء یعنی ملاقات، ربہ رب سے ملاقات کے وقت۔ تو ترجمہ بنتا ہے کہ روزے دار کے لیے اللہ پاک نے دو خوشیاں رکھی ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ میرے پیارے طلبہ، کل ہم نے جیسے کہ بات کیا تھا، روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں اور اس کے معنی ہیں اپنے آپ کو روک کے رکھنا، یعنی کہ اپنی دنیاوی خواہشات کو صبح فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک جو ہے وہ روک کے رکھنا۔ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے اور ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر جو ہے وہ فرض ہے۔ بحالت مجبوری یا بحالت بیماری آپ اس کو قضا تو کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں اس کی تعداد آپ کو پوری کرنا اور اس کو یقینی بنانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ روزہ بظاہر ایک مشقت والی عبادت ہے، لیکن حقیقت میں اپنے مقصد اور نتائج کے لحاظ سے یہ دنیا میں موجب راحت اور آخرت میں باعث رحمت ہے۔ اس حدیث میں دو وقت کی بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ دو خوشیوں کی بات کی جا رہی ہے، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی روزے محشر کے وقت۔ مطلب اس حدیث میں اللہ پاک نے روزے دار کے لیے دو خوشیوں کی جو ہے وہ بات کی ہے، ایک مادی خوشی ہے اور ایک روحانی خوشی ہے۔ اب مادی خوشی سے کیا مراد ہے اور روحانی خوشی سے کیا مراد ہے؟ مادی خوشی یعنی کہ آپ افطار کے وقت تمام لوازمات کے ساتھ جب دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں تو بالخصوص پروردگار کی طرف سے ملائکہ فرشتے جو ہے وہ اس وقت ان کا نزول ہوتا ہے، اور جو شخص اذان سے پہلے اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، مومن و مومنات کے لیے جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ پاک اس دعا کو جو ہے وہ رد نہیں کرتے ہیں، کیونکہ میرے پیارے طلبہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے۔ یعنی کہ روزہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرتا ہے۔ تقوی سے مراد کیا ہے؟ تقوی سے مراد ہے کہ ہم اپنے آپ کو تمام دن جو ہے وہ برائیوں سے جو ہے وہ کیا رکھتے ہیں؟ روک کے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں شیاطین کو جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے؟ قید کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے جو ہے وہ کھول دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ اس دن کے عوض جہنم سے 70 سال دور کر دے گا۔ یعنی کہ اس سے بڑھ کر مومنوں و مومنات کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی کہ وہ صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک اپنے آپ کو نفسانی خواہشات، مادی چیزوں سے جو ہے وہ دور رکھتا ہے، اور جب وہ اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ اب افطار کا وقت ہو گیا ہے، لوازمات میرے سامنے ہیں، تو وہ جیسے ہی ایک گھونٹ پانی کا لیتا ہے یا ایک نوالا جو ہے وہ اتارتا ہے جسم کے اندر، تو ایک روحانی خوشی جو ہے وہ اس کو حاصل ہوتی ہے کہ آج کا جو میرا تقاضا تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ اللہ پاک نے مجھے جو ہے وہ اس قابل بنایا کہ میں اس کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کے قابل ہو گیا۔ دوسرا وقت
دوسرا وقت جو ہے وہ اپنے رب سے ملاقات کا وقت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے، مومن و مومنات روزہ میرے لیے رکھتے ہیں اور اس کا اجر جو ہے وہ کیا ہے، میں ہی دوں گا۔ میرے پیارے طلبہ، اگر ہم مادی بات کرتے ہیں، دنیاوی بات کرتے ہیں، تو سائنس نے تو آج ہمیں یہ بتایا کہ روزہ رکھنے سے انسان کے جسم کے اندر جو ہے وہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ امیون سسٹم آپ کا جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے، قوت مدافعت آپ کی اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ آپ ہر بیماری کے خلاف جو ہے وہ جہاد کر سکتے ہیں۔ تو سائنس نے آج ہمیں بتایا، لیکن اسلام اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں جو ہے وہ یہ بتا دیا تھا اس فرض عبادت کے ذریعے کہ روزہ جو ہے وہ بیماریوں کے لیے جو ہے وہ ڈھال کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض ہے، کیونکہ یہ ایک فرض عبادت ہے جس سے ہمیں مادی اور روحانی دونوں جو ہے وہ خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ میں نے مادی اور روحانی خوشیوں کی بات کی تھی، تو مادی خوشی میں نے آپ کو بتا دی۔ اب روحانی خوشی کیا ہے؟ روحانی خوشی ہے آپ کا سکون قلب۔ سکون قلب کیا ہے؟ کہ بھئی انسان جب اپنے آپ کو دنیا کی برائیوں سے دور رکھتا ہے، کہ صرف کیا سوچتا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھی میں نے اللہ کی ایک قرب حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا، تو لہٰذا مجھے اس کام سے بھی دور رہنا ہے، مجھے اس کام سے بھی دور رہنا ہے، مجھے اس کام سے بھی دور رہنا ہے، مجھے اس کام سے بھی دور رہنا ہے۔ تو اگر ہم اعادہ کریں معاشرے کا، تو آپ دیکھیں کہ 11 مہینے میں جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ اس مہینے میں جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہیں، بالکل زیرو پر جو ہے وہ پہنچ جاتی ہیں۔ اسی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کے دل و دماغ پہ جو ہے وہ خوف خدا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ تو اگر مجھے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو مجھے اپنے آپ کو ان تمام دنیاوی برائیوں سے جو ہے وہ کیا رکھنا ہوگا، دور رکھنا ہوگا۔ جب میں ان تمام دنیاوی برائیوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ دور رکھوں گا تو اللہ تعالیٰ میری جائز خواہشات کو جو ہے وہ کیا کرے گا، پورا کرے گا۔ تو جب ہم روز محشر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاصل ہوں گے، تو میں نے آپ کو جیسے کل بتایا تھا کہ جنت میں جو ہے وہ ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب ریان، وہاں سے روزے دار جو ہے وہ اس کا گزر ہوگا، اور اللہ پاک جو ہے وہ جب ہم روبروے تبارک و تعالیٰ ہوں گے تو اس خوشی کا ہمارا جو ہے وہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ تو بحیثیت مومن و مومنات ہمیں اس بات پر بھی فخر ہونا چاہیے کہ اگر ہم روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں، اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ پھر ہمیں دو خوشیاں ملیں گی، ایک خوشی تو ہمیں افطار کے وقت مل رہی ہے کہ یعنی ہماری مادی خواہشات پوری ہو رہی ہیں، اور ایک خوشی جو ہے وہ کیا، روحانی خوشی کی، یعنی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ دیدار کریں گے، یعنی کہ ہم گناہ گار ہوتے ہوئے بھی اپنے رب کا جو ہے وہ کیا کریں گے، جو ہے وہ دیدار کریں گے۔ تو اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو، کل مومن و مومنات کو اس فرض عبادت کو خوشی اور خضوع کے ساتھ پورا کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر 17 کے اوپر۔ من حج البیت فقد مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یعنی کہ جس نے بیت اللہ کا حج اور اس کے مناسک پورے ادا کیے اور مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے تو اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ حج اسلام کا 5واں بنیادی رکن ہے۔ حج اجتماعی عبادت کا نام ہے۔ مسلمان چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، صاحب استطاعت ہیں، تو ان کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے اس گھر کی جو ہے وہ کیا کریں، زیارت کریں، روزہ رسول پر حاضری دیں، اور اللہ پاک ہم تمام مومن و مومنات کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ یہ ہماری دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں، روزہ رسول پر حاضری دیں، اور اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرے۔ کیونکہ آج بڑا جدید دور ہے، لیکن اس سے پہلے کا جو وقت تھا وہ بہت کٹن وقت تھا۔ لوگ جو ہے وہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ پیدل جانوروں پر جو ہے وہ طے کر کے جو ہے وہ یہ سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن کچھ حضرات، کچھ مومن و مومنات جو ہے وہ اس سعادت سے جو ہے وہ فیضیاب ہوتے تھے، اور کچھ جو ہے وہ اس کو پورا کرنے میں جو ہے دنیا سے جو ہے ان کا کیا ہو جاتا تھا، گزر ہو جاتا تھا۔ تو لہٰذا اللہ
پاک جو ہے وہ ہمیں اگر ہم صاحب حیثیت ہیں اور اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے وہ اس عبادت کو جو ہے وہ زندگی میں ایک دفعہ جو ہے وہ کیا کر سکیں، ادا کر سکیں۔ حدیث کی طرف چلتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بیت اللہ کا حج کیا، یعنی کہ کیا، اللہ کے گھر کی زیارت کی اور اس کے مناسک کا مطلب کیا ہے کہ جی جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دوران حج ادا کی، جو فرائض انہوں نے ادا کیے، جو اعمال انہوں نے کیے، اگر ہم ان اعمال کو پورا بجا لاتے ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد، یعنی کہ یہ تو ایک عبادت، یعنی کہ ہم نے اپنا فرض جو ہے وہ ادا کر دیا کہ ہم صاحب استطاعت ہیں اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کی، روضہ رسول پر حاضری دی۔ اس کے بعد اگر ہم اپنے ہاتھ اور پاؤں سے، مطلب کیا کہ اپنے ہاتھ، زبان اور پاؤں سے جو ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، تو یعنی کہ ہمارے پہلے کے گناہ جو ہے وہ کیا کر دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس حدیث کے دو جز نکلتے ہیں، ایک جز یہ نکلتا ہے کہ ہمارا جو مال و دولت ہے وہ ہم نے کس کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کی راہ میں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا، اور دوسرا پہلو نکلتا ہے کہ جی ہم اپنی ذات سے دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچائیں، عذر نہ پہنچائیں۔ یہ کس کی خدمت ہے؟ یہ خلق کی خدمت ہے۔ کس طرح خلق کی خدمت ہے کہ بھئی اگر کوئی پریشان ہے، ٹھیک ہے نا، اور اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، اس کی مالی مدد کر دیتے ہیں، اس کی پریشانی دور کر دیتے ہیں، یا کوئی ایسا شخص جس کو آپ کے دو الفاظ کی ضرورت ہے، آپ اپنی زبان سے دو الفاظ کر کے اس کو تسلی دے دیتے ہیں، اس کو مطمئن کر دیتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی نیکی اور بہت بڑی عبادت کے زمرے میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، شمار ہوتا ہے۔ تو ہر مومن و مومنات کو اگر اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرماتا ہے اور وہ وہاں پر اپنے اراکین ادا کر لیتا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ، تو وہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے دوبارہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، اور پھر اس کے نام اعمال جو ہے وہ فرشتے دوبارہ جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اگر وہ مومن اور مومنات اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچانا کم کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ کیا حاصل کر لیا، قرب الہی حاصل کر لیا، اور قرب الہی حاصل کرنے کا مقصد ہے کہ آپ معزز ہو گئے اللہ کی نگاہ میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حج میں فرمایا تھا کہ تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار وہ ہے، تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار وہ ہے جو دوسروں کو ایذا نہ پہنچائے، یعنی کہ اللہ کی نگاہ میں عزت والا وہ ہے جو دوسروں کو ایذا نہ پہنچائے، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ خلق کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ کیا لیتا ہے، حصہ لیتا ہے۔ اچھا جی، اب دنیا کے ہر کونے سے لاکھوں مسلمان جو ہے وہ ہر سال فریضہ حج ادا کرنے آتے ہیں۔ آپ دیکھیں چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، موٹا ہو، چھوٹا ہو، لمبا ہو، پتلا ہو، لیکن سب یک لباس ہو کر، یک زبان ہو کر صرف کس کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف یہ ان کے ایمان کا جز ہے۔ کیا ہے؟ ایمان کا جز ہے، اور یہ اس ایمان کی علامت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ رنگ، نسل، ذات پات، امیر غریب کچھ بھی ہو، اس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت موجود ہے، جو یک زبان اور یک لباس ہو کر جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور ایک ہی کلمہ سب کی زبانوں کے اوپر ہوتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، ان الحمد لا شریک لک لہ۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی اگر افریقہ میں رہتا ہے انگلش بولتا ہے مسلمان، کوئی ایشیا میں رہتا ہے اردو بولتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی زبان بولتا ہے، کسی بھی اس کا خاندان سے تعلق ہے، کسی بھی نسل سے اس کا تعلق ہے، لیکن جب وہ اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو وہاں پر امیری، غریبی، رنگ و نسل، ہر چیز جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور صرف اس کے نام اعمال جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، اس کے کھاتے میں جو ہے وہ لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو حج کے سلسلے میں مکہ میں دنیا کے بھر کے مسلمانوں کا عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے، اور شاید میرے خیال سے دنیا کو، یعنی کہ یہود و نصارہ کو جو ہے وہ سب سے زیادہ اسی بات کی جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ویسے تو جو ہے وہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن جب ایک مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کے الفاظ اور ان کی اراکین جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، سیم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اس سعادت سے جو ہے وہ
سرفراز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 18 پہ بات کرتے ہیں، من اقبرت قدمہ فی سبیل اللہ حرمہ علی النار، یعنی کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غرد آلو ہوئے اللہ نے اس کا آگ پر حرام کر دیا۔ اب یہاں پر اللہ کی راہ سے کیا مراد ہے اور غبار آلود ہونے سے کیا مراد ہے؟ اب یہاں پہ غبار آلود ہونے سے مراد یہ نہیں کہ جو ہے نا وہ پاؤں گندے ہو رہے ہیں، یعنی کہ جب تک کوئی مومن اور مومنات، ٹھیک ہے نا، اللہ کی راہ میں نیک کام کے لیے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو جو ہے وہ صرف کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو میرے پیارے طلبہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی منزل کے راستے جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے۔ یہ تو ایک دنیاوی پس منظر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اب ایک آخرت کے حساب سے میں جو ہے وہ پس منظر پیش کر رہا ہوں کہ یعنی کہ اس کے اوپر دوزخ کی آگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے، حرام کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کو دوزخ کی آگ سے جو ہے وہ مبرہ کر دیتا ہے۔ تو اب جیسے آپ طالب علم ہیں، ٹھیک ہے نا، تو علم حاصل کرنا جو ہے وہ کیا ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اب خدا نہ خواستہ ایسے طلبہ جو دوران طالب علمی کے زمانے میں جو ہے وہ گھر سے نکلتے ہو اور جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا جو ہے وہ ان کے ساتھ موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو جو ہے وہ کیا کرا، قبول فرمایا اور ان کے لیے جو ہے وہ دوزخ کی آگ جو ہے وہ حرام کر دی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ حدیث مبارکہ میں قدم گرد آلود ہونے سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی کہ کیا، کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنا جان اور مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ کیا رہتے ہیں، تیار رہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جہاد کی کیا معنی ہے، اب جہاد کی کیا اقسام ہے؟ اگر ہم جہاد کی اقسام کے اوپر جاتے ہیں تو سب سے افضل جو ہے وہ کیا ہے، جہاد بالسیف ہے، یعنی کہ تلوار کے ذریعے جہاد ہے، اور سب سے پست درجہ جو ہے وہ کیا ہے، جہاد بالقلب ہے، یعنی کہ اگر آپ کسی برائی کو دیکھتے ہیں، آپ کے اندر جسمانی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کے خلاف لڑنے کی، تو آپ اس کو اپنی زبان، اور زبان کے بعد پھر سب سے آخری پس درجہ کیا ہے، اپنے دل سے جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں، اس کو برا کہہ سکتے ہیں۔ اتنا تو انسان کے اندر جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی برائی کو دیکھے اور لوگوں کو اس برائی سے دور رہنے کی جو ہے وہ کیا کرے، کوشش کرے۔ تو یہ بھی اللہ کی راہ میں جو ہے وہ کیا ہے، جہاد ہے، کہ آپ نے لوگوں کو تبلیغ کی کہ آپ اپنے آپ کو دنیا کی برائیوں سے جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں۔ یہ مومن و مومنات کے لیے دنیا جو کیا ہے، ایک جو ہے وہ عارضی جو ہے وہ کارخانہ ہے، یہ چلتا رہے گا، ٹھیک ہے نا، اس ایک دن جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو نامہ اعمال آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اگر وہاں پر اس نامہ اعمال کا وزن زیادہ ہوا تو پھر بے شک آپ کے لیے دوزخ کی آگ جو ہے وہ کیا کر دے گا، اللہ تعالیٰ حرام قرار دے گا، اور آپ کو جو ہے وہ کس طرف جو ہے وہ روانہ کر دیا جائے گا، جنت کی طرف جو ہے وہ روانہ کر دیا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے صبح یا شام کے سفر کو دنیا وما فیہا کی نعمتوں سے جو ہے وہ کیا ہے، بڑھ کر جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ جہاد دنیا میں ایک عملی مصروفیت ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ آلات جو ہے وہ رکھیں اور جو ہے وہ لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں۔ آپ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے اعمال سے، سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے اعمال سے، ٹھیک ہے، اپنے اعمال سے بھی جو ہے وہ لوگوں کو برائیوں سے جو ہے وہ روک سکتے ہیں۔ تو جو قدم اللہ کی راہ میں نیک کام کے لیے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے پر جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے، دوزخ کی آگ جو ہے وہ حرام قرار دے دیتا ہے۔ اس طرح سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب اگر آپ پچھلی تمام احادیث کا اعادہ کریں اور اس احادیث کا اعادہ کریں تو ہماری جو ہے وہ سب سے اولین فوقیت کیا ہے، ہماری سب سے اولین فوقیت جو ہے وہ قرب الہی حاصل کرنا ہے۔ اب قرب الہی ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ قرب الہی ہم اپنے مال و دولت کو خرچ کر کے حاصل کر سکتے ہیں، قرب الہی ہم فرض عبادات کو ادا کر کے حاصل کر سکتے ہیں، اور قرب الہی ہم جسمانی یعنی کہ اپنے جسم کو نیکی کی طرف مائل کر کے، بدی سے دور کر کے لوگوں کو اس بات کی طرف جو ہے وہ کیا کریں، آمادہ کریں کہ وہ ہماری ذات سے کچھ ایسے کام سیکھیں،
ٹھیک ہے، جس کو آنے والی نسلیں بھی جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کریں اور ان کے اندر نیکی کا جذبہ جو ہے وہ کیا ہو، پیدا ہو، اور برائی سے اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا رکھیں، دور رکھیں۔ تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں جو ہے وہ سب سے پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے وہ انسانوں کو خود دے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کے نزدیک انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنے رحمت و خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے جو ہے وہ عیش و عشرت کے سامان جو ہے میسر ہوں گے۔ یعنی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے کچھ ایسے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، وہ اسی وقت ظاہر ہوں گی جب ہم اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ کیا کریں گے، خرچ کرنے کی کوشش کریں گے، مالی طور پر، جسمانی طور پر۔ ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں کس طرح اب آپ کو اپنے آپ کو استعمال کرنا ہے، نیکی کی طرف، نیکی کے کام کر کے، خدمت خلق کر کے، مال و دولت کے ذریعے، جسمانی عبادت کے ذریعے۔ تو اگر ہم ان تمام اعمال کو بجا لانے میں جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب ہم کسی کے لیے نیکی کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی بھلا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھلائی کے ساتھ ساتھ جو اس کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، جو اس کے لیے اپنا مال و دولت خرچ کر رہا ہوتا ہے، جو اس کے لیے اپنے جسم کو خرچ کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے، آسانیاں جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ میرے عزیز طلبہ، اگر کوئی شخص اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے نکلے تو اس کے ہر قدم پر نیکی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام جو ہے وہ مساجد میں کچھ جماعتیں آتی ہیں، ٹھہرتی ہیں، لوگوں کو تبلیغ کی طرف جو ہے وہ کیا کرتی ہیں، یعنی کہ تبلیغ کرتی ہیں۔ اب ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ جو تعلیمات، اسلامی تعلیمات ہم بھول چکے ہیں یا ہمیں نہیں معلوم ہے، وہ صرف ان کو دہرا رہے ہوتے ہیں، اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ کوئی مقصد ہونا بھی نہیں چاہیے، اور ہمارے دماغ میں کوئی ایسی بات بھی نہیں آنی چاہیے کہ ان کا کوئی خاص مقصد۔ ان کا مقصد ہے کہ جی جو تعلیمات ہم بھول چکے ہیں، ان تعلیمات کو دوبارہ دہرا دیا جائے، تاکہ لوگ بدی کے راستے سے، یعنی کہ یہ دنیا جو ہے نا، وہ ایک سمجھ لیں کہ جو ہے وہ مومن و مومنات کے لیے ایک جو ہے وہ ایک دلدل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے ہم اپنے آپ کو کس طرح دور رکھ سکتے ہیں؟ اس سے ہم اپنے آپ کو صرف اور صرف جو ہے وہ فرض عبادات کو ادا کر کے اور جو ہے وہ نیکی کے کام کر کے جو اپنے آپ کو جو ہے وہ دور رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے نیکی کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بے شک جو ہے وہ ہمیں اس کا اجر جو ہے وہ ضرور دے گا۔ اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ کلکم رائکم وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے۔ نگہبان کا مطلب کیا ہے؟ محافظ ہے، اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اب اس حدیث میں ہم بات کریں گے حقوق و فرائض کی۔ کس کی بات کریں گے؟ حقوق و فرائض کی۔ اب حقوق کیا ہیں اور فرائض کیا ہیں؟ بحیثیت طالب علم آپ کے کیا فرائض ہیں؟ بحیثیت اساتذہ ہماری کیا فرائض ہیں، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمیں بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے۔ آپ کی کیا فرائض ہیں وہ بھی آپ کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے۔ آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہ بھی آپ کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حقوق اللہ کہتے ہیں، اور جو بندوں کے حقوق ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حقوق العباد کہتے ہیں۔ اب اگر ہم حقوق العباد کی وضاحت کرنا شروع کریں تو اس میں جو ہے وہ تمام، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے، جس میں رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، عزیز و اقارب ہیں، بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، خاندان ہے، ٹھیک ہے، اولاد ہے، ٹھیک ہے، زوجین ہیں، ٹھیک ہے نا، ان سب کے حقوق آ جاتے ہیں۔ اور اگر ہم حقوق اللہ کی بات کریں تو یہ فرض عبادات کی ہم نے بات کی، یعنی کہ 5 ارکان کی ہم نے بات کی، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ کیا ہے؟ یہ حقوق اللہ ہے۔ یعنی کہ اگر ہم ان تمام عبادات کو جو ہے وہ کیا کر دیتے ہیں، خوشی اور خضوع کے ساتھ مکمل کر دیتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے وہ ہم ہر کام کو جو ہے وہ احسن طریقے سے جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ کیا
توفیق عطا فرمائے کہ ہر شخص جو ہے وہ حقوق العباد کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ بھی جو ہے وہ ادا کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما چکا ہے کہ میں حقوق اللہ یعنی کہ اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا لیکن بندوں کے حقوق جو ہے وہ معاف نہیں کروں گا اس وقت تک جب تک وہ بندہ جو ہے وہ خود اس بندے کا نام لے کر جو ہے وہ اس کے لیے معافی کا طالب نہیں ہوگا۔ تو نگہبانی اور ذمہ داری کا فرض بہت اعلیٰ فرض ہوتا ہے کہ جب ایک طالب علم جو ہے وہ ہماری زیر نگرانی آتا ہے تو اب اس کردار سازی، اس کی تعلیم و تربیت، یہ سب کیا ہے ایک اساتذہ کا ایک استاد کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے فرض ہوتا ہے، اور تمام اساتذہ مل کر جو ہے وہ ایک کامیاب انسان جو ہے وہ کیا کرتے ہیں بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ٹاپک آپ کا جو ہے وہ جا کے اس حدیث کو ہی اگر ہم لنک کریں گے تو یہ جو ہے وہ خاندانی یا عائلی نظام سے جا کر جو ہے وہ جڑ جاتا ہے، یعنی کہ جواب دہ کا مطلب کیا ہے کہ یعنی کہ جو ہم کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اچھا کر رہے ہیں یا ہم برا کر رہے ہیں، ہم باشعور ہیں، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو یہ کام بہت اچھا، اور یہ کام کر رہے ہیں تو کیا ہے یہ بہت جو ہے وہ برا ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمیں کیا ملے گا، برا ملے گا۔ اور اسلام کے بارے میں تو صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جو نا اسلام امن پیار کا مذہب ہے، ٹھیک ہے، ہمارے رسول کا پیغام ہے کہ انسانیت، کہ اگر تم نے ایک انسان کی بھی جان بچائی تو تم نے جو ہے وہ کل انسانیت کی جو ہے وہ جان بچائی۔ تو اب یہاں پہ کیا بات آ گئی، یہاں پہ دوبارہ حقوق العباد کی بات آ گئی کہ جی حقوق العباد جو ہے وہ ہر حال میں آپ کو ادا کرنے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ خبردار تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اور وہ جو خاندان رکھتا ہے، خاندان کا مطلب کیا، ماں باپ بہن بھائی، ٹھیک ہے، چچا ماموں تایا، ٹھیک ہے، یہ سب، اور ہر شخص اس کی ریت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بس امام و خلیفہ جو لوگوں کا نگہبان ہے۔ اب امام و خلیفہ یعنی کہ حکومت وقت کی بات کی جا رہی ہے کہ حکومت وقت اگر کسی کے دور حکومت میں جو ہے وہ کیا اگر رعایا اس کی جو ہے وہ بھوک افلاس، معاشی سماجی سیاسی مسائل کا شکار ہے تو روز محشر اس نگہباں سے جو ہے وہ پوچھا جائے گا کہ جب میں نے تجھے یہ ذمہ داری عطا کی، تجھے میں نے کروڑوں لوگوں میں جو ہے وہ منتخب کر کر اس رعایا کا جو ہے وہ حکمراں بنایا، تو پھر اب تو ہی بتا کہ فلاں دور میں فلاں وقت میں فلاں شخص کے ساتھ جو ہے وہ یہ کیوں ہوا۔ اب یہاں پر بات کریں گے ہم معاشی تقاضوں کی بات کریں گے، سماجی تقاضوں کی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ سماجی تقاضے کیا ہیں کہ اگر ہم اسلامی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو کیا ہے، انصاف ہے، مساوات ہے، اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان تمام باتوں کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جو ہے وہ خلیفہ بنایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جی آپ جو ہے وہ لوگوں کے لیے اپنی رعایا کے لیے جو ہے وہ اتنے پریشان کیوں رہتے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر عمر کے دور حکومت میں ایک کتا بھی جو ہے وہ یعنی کہ ایک جانور بھی جو ہے وہ اگر بھوک افلاس سے مر گیا تو روز محشر میں اپنے رب کو جو ہے وہ کیا جواب دوں گا، یعنی کہ یہ تھا خوف خدا۔ کیا تھا یہ؟ خوف خدا، کہ اگر ایک بے زبان جانور بھی جو ہے وہ کسی حکمراں کے دور حکومت میں بھوک و پیاس سے مر جاتا ہے تو اس کا بھی جواب جو ہے وہ اس حکمراں کے سر پر ہی ہوگا کہ تمہارے دور حکومت میں جو ہے وہ ایسا کیوں ہوا۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اچھا اب ایک اہم بات کہ جی ہم ایک بڑی عام سی بات جو ہے وہ سنتے ہیں کہ جی جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی حکمراں جو ہے وہ ان کے پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ بالکل بے شک جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں ویسے یعنی کہ جیسی رعایا ویسے ہی حکمراں جو ہے وہ ان کے پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تو رعایا سب سے پہلے کیا، رعایا کو اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کرنا ہوگا، تبدیل کرنا ہوگا، اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا۔ جب ہم اپنے آپ کو اسلامی تعلیم، اپنی تربیت اسلامی تعلیمات کے مطابق کر لیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ حکومت وقت سے ہر طرح کا جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں، اور جب ہمارے اندر ہی جو ہے وہ کمی ہے تو پھر ہم کسی دوسرے پر نہ تو انگلی اٹھانے کا حق رکھتے ہیں اور نہ ہی پھر ہم اس سے سوال کرنے کے جو ہے وہ مجاز ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے پیارے طالب علموں، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ اپنی تعلیم و تربیت کے پر جو ہے وہ کیا دو، توجہ دو، کیونکہ ہمارا مذہب، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے ہمیں اسی بات کے پر جو ہے وہ کیا کیا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ زور دیا ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ کیا ہے، امن، پیار اور سکون کا مذہب ہے، انسانیت کی ہم قدر کرتے ہیں۔ ہماری تعلیمات جو ہے وہ ہمیں اس بات کی طرف جو ہے وہ توجہ دلاتی ہیں کہ ہم انسان اور انسانیت کی جو ہے وہ کیا کریں، قدر کریں۔ تو رعایا اور حکومت کا جو ہے وہ کیا ہے، ایک گہرا تعلق ہے۔ اب رعایا کے جو حقوق ہیں وہ اور حکمراں کی جو فرائض ہیں، اگر حکمراں اپنے فرائض ایسے طریقے سے پوری کرتا ہے، دنیا میں ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں کہ جی حکمراں جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم رعایا کی جو ہے وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتے، تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ کیا ہو جانا چاہیے، کنارہ اختیار کر لینا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں اعلیٰ ظرفی۔ کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اعلیٰ ظرفی، کہ جب ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ہم کسی کی توقعات پر پورا اتر نہیں سکتے، تو ہمیں کیا کر لینا چاہیے، اس کام سے اپنے آپ کا کنارہ جو ہے وہ کر لینا چاہیے۔ حدیث نمبر 20 کی بات کریں گے، خیر الناس من ينفع الناس۔ ناس سے مراد یہاں پہ لوگوں سے ہے، یعنی لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ نفع کے معنی کیا ہے، فائدہ دیتا ہے۔ آپ کس طرح فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ ابھی ہم نے حقوق العباد کی بات کری کہ اس کے بھی جو ہے وہ پس منظر میں اگر ہم چلے جائیں تو یہاں پر یعنی کہ معاشرے کی بات کی جا رہی ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلامی معاشرے کی تشکیل دی تو انہوں نے ہمیں 3 اصول بتائے۔ کتنے اصول بتائے؟ 3 اصول بتائے۔ ایک اصول کیا بتایا؟ انہوں نے کہا کہ جی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، اور تمام مسلمان آپس میں جو ہے وہ کیا ہے، بھائی بھائی ہیں۔ اب یہ آخری پوائنٹ جو ہے ذرا اس کو جو ہے وہ اپنے دماغ میں رکھیے گا کہ تمام مسلمان آپس میں جو ہے وہ کیا ہے، بھائی بھائی ہیں۔ اب یہاں سے میں اس پوائنٹ کو اس حدیث سے جو ہے وہ کیا کرتا ہوں، منسلک کرتا ہوں کہ لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے کہ لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب ایک دوسرے کو فائدہ کیسے پہنچاتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس اگر کوئی طاقت ہے تو میں اس طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو ہی جو ہے وہ کیا پہنچاؤں، فائدہ پہنچاؤں۔ نہیں، میری نظر میں یا میری فوقیت جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے، یا میری فوقیت ہونی چاہیے کہ جو مستحق ہے، کیا ہے، مستحق ہے، جو مستحق ہے اس کو جو ہے وہ کیا ملنا چاہیے، نفع ملنا چاہیے، تاکہ وہ جو ہے وہ کس سے نکل سکے، وہ ایک احساس محرومی سے نکل سکے۔ جب لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتے تو لوگ جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور احساس کمتری جو ہے وہ کیا ہے، بیمار معاشرے کی علامت ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کا اعادہ کرتے ہیں تو دیکھیں کہ ہر شخص کسی نہ کسی احساس کمتری کا شکار ہے۔ کسی کو مال کا احساس کمتری ہے تو کسی کو اولاد کا احساس کمتری ہے، کسی کو تعلیم و تربیت کا احساس کمتری ہے، کسی کو جو ہے وہ امیری اور غریبی کا احساس کمتری ہے، کسی کو کسی کے اچھے لباس کو دیکھ کر جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ برائیاں ہیں جو ہمارے اندر اتنی پختہ ہو چکی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اگر ان سے دور رکھنا بھی چاہیں تو جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے، لیکن کوشش کر سکتے ہیں۔ بحیثیت انسان ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اگر اچھے ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ خود بخود اچھا ہو جائے گا۔ اگر ہم لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا شروع کر دیں تو بے شک اس دنیا سے تمام برائیاں جو ہے وہ کیا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کی نیتیں دیکھتا ہے کہ اس انسان کی نیت جو ہے وہ کتنی نیک ہے، یہ انسان جو ہے وہ انسانیت کے لیے جو ہے وہ کتنا سوچتا ہے، یہ انسان انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کتنا کام کر رہا ہے۔ اب ایک بہت بڑی ہستی کا یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ
ہمارے ایک محسن انسانیت ہے جن کو ہم کہتے ہیں عبدالستاری جی، ٹھیک ہے، ساری زندگی انہوں نے جو ہے وہ سادگی کے ساتھ گزاری، اور آخر میں کیا لے کے گئے، صرف لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو یہ جو مال و دولت اور جائیداد اور زر اور زمین جو ہے وہ کسی کے کام نہیں آتا، صرف اور صرف اگر کام آتے ہیں تو لوگوں کے نیک اعمال جو ہے وہ کام آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سی صورتوں میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 90 میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اگر تم اللہ تعالیٰ کے احسانات گنو تو پورا گن سکو گے، بے شک انسان بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ جی ہاں، کہ جی جتنا دے دیا جائے ہمیں تو کم ہی لگتا ہے، ہم کہتے ہیں 2 ہے تو 4 ہو جائے، 4 ہے تو 8 ہو جائے، 8 ہے تو 16 ہو جائے، بس اسی چکر میں جو ہے ہم دنیا سے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسانوں کے ساتھ احسان کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر احسان کرے، یعنی کہ اگر کوئی جانور اگر پیاسا ہے اور آپ نے اس کو پانی بھی پلا دیا تو وہ بھی آپ کے نیکی کے زمرے میں جو ہے وہ شمار کیا جائے گا، کہ وہ دعا کہے گا کہ پروردگار اس نے مجھ پر احسان کرا تو میری طرف سے تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا کر دے، آسانیاں پیدا کر دے۔ سورہ نحل آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل قائم کرنے اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے اور توفیق عطا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ سورہ القصص آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر، احسان کر۔ تو جب ہم اسوائے حسنہ کی بات کرتے ہیں تو اسوائے حسنہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ دشمنوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کا کام شروع کرا تو کفار نے رسول اللہ کو کس طرح کی اذیت، ایذا، پریشانیاں جو ہے وہ پہنچانا شروع کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور صرف ان کے لیے جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو دعا کی کہ یہ پروردگار یہ نادان ہیں، ان کو جو ہے وہ ہدایت عطا فرما۔ اور جب ان کو ہدایت جو ہے وہ مل گئی تو آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے جو ہے وہ بہادر، ٹھیک ہے نا، انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے کلمہ پڑھا اور انسانیت کی خدمت کرنے میں جو ہے اپنے آپ کو کیا کرنا شروع کر دیا، صرف کرنا شروع کر دیا، اور اسی کی بدولت جو ہے وہ دنیا میں نیکی اور بھلائی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے گھر کے کام کی جانب، یعنی کہ اب آپ کو ان حدیث نمبر 16 سے 20 تک کی روشنی میں کن کن سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں، اپنی فیئر کاپی میں کام کرنا ہے۔ سوال نمبر 16 سے متعلق ہے حدیث مبارکہ میں روزے دار کے لیے کن 2 خوشیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ 17 کے متعلق ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مشقت اور تکلیف برداشت کرنے کا کیا اجر ہے، حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ حدیث نمبر 17 کی روشنی میں حدیث مبارکہ میں ادائیگی حج کا کیا صلہ بیان کیا گیا ہے۔ 19 کی روشنی میں انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری بیان کریں، اور حدیث نمبر 20 کی روشنی میں خلق خدا کو فائدہ پہنچانے والے کے بارے میں حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا گیا ہے تحریر کریں۔ ٹھیک ہے، کام بہت صفائی کے ساتھ اپنی رائٹنگ پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، کام کرنا ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو بورڈ کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، جوابات لکھنے ہیں، تاکہ آپ کو جو ہے وہ امتحان میں پورے جو ہے وہ نمبر جو ہے وہ ملیں۔